تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 78, 79, 80 and 81 چار آیتیں ہیں یہ. اور آیت نمبر 78, those among the children of Israel who those among the children of Israel who disbelieved were cursed by the tongue of Daud and Isa son of Maryam. وہ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں ان میں سے جو مطلب کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے مطلب کفر کیا، تو وہ کفر کرنے والے بنی اسرائیل کو داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے سلام علیہ ان کے زبانی ان لوگوں کو بہت لعنت کی گئی. یعنی کہ داؤد علیہ السلام نے بھی ان کو لعنت کیے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو لعنت کیے. That was because they disobeyed Allah and the messengers. یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. And were ever transgressing beyond the bounds. اور ان کا جو یعنی کہ مطلب جو ٹرانسگریس کرنا یعنی کہ وہ جو حدوں کو توڑ کے نکل جانا، ایک دم جیسے بولتے ہیں نا کہ حدوں کو توڑ کے نکل گئے. تو اب حدوں کو توڑ کے نکل گئے یعنی کہ تم نے وہ سارے کام کیے جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی سارے غلط کام. جو اللہ منع کر رہا ہے وہی چیز کو کرے گا اگر بندہ، تو اس نے ساری لمٹس، سارے جو بھی باؤنڈز بنائے گئے تھے سب کچھ توڑ دیا. آیت نمبر 79, they used not to forbid one another from the evil they committed. انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں انل منکر نہیں کیا، یعنی ایک دوسرے کو ایول کام سے روکنا. اگر کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، برائی کا، شیطانی کا، اللہ کی نافرمانی کا، تو اس کو روکنا چاہیے. تو انہوں نے کبھی بھی نہیں روکا. اور یہی ہوتا ہے جیسے کہ میں بول چکی ہوں کہ جب بھی کوئی ایول کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی غلط کام کرنے والے لوگ، وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں روکتے. اس لیے کہ اگر ایک نے دوسرے کو روکا تو دوسرا اس کے سر پہ سوار ہو کے یہ بولے گا کہ تو کون سا بہت بڑا اچھا ہے، تو بھی تو یہ سب کر رہا ہے. تو اب اس کی بولتی بند ہو جائے گی نا. تو سوچتا تو بھی کر، میں بھی کرتا ہوں، تو مجھے مت روک، میں تجھے نہیں روکتا. یہ ہے وہ. مگر دیکھو یہی ہوتا ہے کہ جو رائچیس ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح روکنے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کو غلط کام سے بچانے کی کوشش کرتے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے ماں بہنیں یا بھائی یا ہسبینڈ اینڈ وائف، کوئی بھی ہو، اس کو روکا جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ چیز مت کرو، یہ غلط ہے، یہ چیز مت کرو. while indeed was what they used to do. یعنی یہ VILE وائل ہے جو برا، کہ بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 80, You see many of them taking the disbelievers as their friends. تم دیکھتے ہو، آپ دیکھو گے ایکچولی، آپ دیکھو گے کہ ان میں سے بہت سو نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، پشت پناہ، مددگار، سپورٹر، پروٹیکٹر، سب آ گئے. Evil indeed is that which they have sent forward before themselves. ہمارے سے پہلے ہمارے اعمال ہے جو اللہ کے عرش کے پاس پہنچتے. ہم مریں گے، جب ہماری موت آئے گی، یعنی ہماری جس وقت موت لکھی ہوئے گی تب ہم مریں گے. لیکن مرنے سے پہلے ہم وہ تمام چیزیں جو ہم نے کمائی ہے محنت کر کے، یعنی کہ اچھی بھلائی کمائی ہے تو بھی اللہ کے عرش کے پاس پہنچے گی، لیکن اگر برائی کمائی ہے تو وہ بھی تو اللہ کے عرش کے پاس پہنچے گی. تو تم نے اپنے سے پہلے، یعنی اپنے آنے سے پہلے تم نے جو بھیجا وہ کتنا بد، کتنا برا ہے، کتنا ایول ہے جو تم نے تمہارے آنے سے پہلے بھیجا. جیسے انسان دیکھو کہیں پہنچنے والا ہوتا ہے تو پہلے اس کو فون کرتا ہے، یا پہلے کے زمانے میں خط لکھتے تھے اور بولتے تھے کہ دیکھو ہم فلانی تاریخ کو ہم آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ آؤ، ایسا ہوتا ہے نا. تو سوچ لو کہ ابھی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہم نے جو چیز بھیجی ہے وہ اس کے بارے میں سوچو، وہ اچھی ہے یا بری. For that reason Allah's wrath with them. یہاں پر is a mistake ہے. Allah's wrath with them and in torment they will abide. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کا غضب اور غصہ ان کے اوپر بھڑکتا ہے اور وہ عذابوں کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ.
استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے. آیت نمبر 81. اینڈ ہیڈ دے بلیوڈ ان اللہ، کہ اگر انہوں نے اللہ پر ایمان لائے ہوتے، اینڈ ان دا پروفٹ، اور رسول پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اینڈ ان واٹ ہیز بین ریویل ٹو ہم، اور جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن، تو اس قرآن کے اوپر بھی ایمان لائے ہوتے، never would they have taken them as friends، تو انہوں نے کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. but many of them are rebellious، لیکن ان میں ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقون لوگ ہیں، فاسق، باغی، اور مطلب ان کے اندر تمام وہ برائیاں ہیں جو ریبیلیس لوگ کرتے ہیں. اللہ cursed the disbelievers among the children of Israel، اللہ نے لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا. اللہ says لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Those among the children of Israel who disbelieved were cursed by the tongue of Daud and Isa son of Maryam. وہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، ان سے ان کو لعنت دلوائی گئی. That was because they disobeyed Allah and the messengers. یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، and were ever transgressing beyond the bounds، اور ہر وقت وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی میں آتا ہے، یعنی حدوں کو توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں. اللہ کی جو قانون اور قاعدے بنے ہوئے اس کی حدیں. اللہ states that he has cursed the disbelievers among the children of Israel long ago. اللہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے لعنت دی ہے ان بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا بہت پہلے، اینڈ یعنی وہ بہت پہلے ہی اللہ ان پہ لعنت کر چکا ہے. اینڈ ریویلڈ دس فیکٹ ٹو ہز پروفٹس داؤد اینڈ عیسیٰ سن آف مریم، اور یہ حقیقت جو ہے وہ ان پر نازل کی گئی، یعنی کہ داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم کے بیٹے، اور وہ بھی رسول ہیں، نبی اور رسول. He cursed them because they disobeyed Allah and transgressed against his creatures. اللہ نے ان کے اوپر جو لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی بھی، اور وہ تمام جگہ کے اوپر وہ حدوں کو توڑ کے نکل گئے جو اللہ کے مخلوق کے تعلق سے تھا. یعنی تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر وہ حرکتیں کرو گے جس میں اللہ کی ہی بنائے ہوئے قانون اور قاعدے توڑ دو گے، تو پھر اللہ کی لعنت بھی آئے گی اور بھی بہت ساری لعنتیں آئیں گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے، پھر اللہ نے کہا تمام وہ مومن بندے، سب کی لعنت آتی ہے. اس لیے کہ تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے اپنی زندگی جینے کے لیے بھی. کیا ایک غلام، ایک مطلب جو بھی کسی کا سرونٹ ہے، اپنی مرضی چلا سکتا ہے کیا؟ اس کو اپنے مالک کی ہی مرضی پہ چلنا پڑے گا. لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہاں نکالنا جہنم کے اندر پھینک دینا ہے. الوفی reported that ابن عباس said رضی اللہ عنہما کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا they were cursed in the Torah، ان کو لعنت کی گئی تورات میں بھی، the انجیل میں بھی، the زبور سامس اس میں بھی، and the فرقان یعنی کہ قرآن. اللہ then states that during their time their habit was that، اللہ نے یہ بتایا اپنی آیت میں کہ ان لوگوں کی عادتیں اس طرح کی تھی. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، they used not to forbid one another from the evil they committed. کبھی بھی ایک دوسرے کو وہ روکتے ہی نہیں تھے جب بھی کوئی بھی برائی کا کام کرتا تھا، evil work شیطانی، تو نہیں روکتے تھے وہ. they did not forbid each other from committing sins and the prohibitions، کہ جو چیز کی منائی کی گئی ہے، حرام بولا گیا ہے، جو گناہ کا کام ہے، ان تمام چیزوں سے ان کو کبھی نہیں روکا جاتا تھا.
اللہ chastised them for this behavior. اللہ نے اس کے لیے ان کو بہت ہی مطلب جیسے ڈانٹ پھٹکار اور جو پلائی جاتی ہے وہ کیا گیا ان کی اس حرکتوں پہ, so that their behavior would not be imitated. یہ چیز کرنے کے پیچھے اللہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جیسا ان کی نقل مت کرنا, کبھی ان کے جیسا مت بننا. اللہ باقیوں کو بچانا چاہتا ہے, اسی لیے اللہ بولتا ہے ان جیسا مت کرنا. اللہ said لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ while indeed was what they used to do. بہت ہی برا تھا وہ جو وہ کر رہے تھے. حدیث that order enjoining righteousness and forbidding evil. وہی کہ حدیث یہاں پر ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جو کہا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو. There are many hadiths that order enjoining righteousness and forbidding evil. بہت ساری اس کے اوپر احادیث ہے کہ جو اس حکم کو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. امام احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل جو ہے رحمہ اللہ recorded that حذیفہ بن الیمان said that the prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدیہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُشْرِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ by he in whose hand is my soul. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں You will enjoin righteousness and forbid evil. تم حکم کرو گے نیکی کا اور منع کرو گے برائی کے کام سے, اور اللہ will send a punishment. اور نہیں کرو گے اگر یہ کام تو اللہ پھر ایک ایسا عذاب بھیجے گا on you from him. اللہ کی طرف سے آئے گا وہ. Then you will supplicate to him. پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے. But he will not accept your supplication. اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ نے حکم کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو. اپنی اولادوں کو, اپنے گھر کے لوگوں کو, اپنی گھر کی عورتوں کو, سب کو بولو یہ دیکھو یہ غلط ہے, یہ تم بے حجاب بن کے گھوم رہے ہو یہ غلط ہے, یہ سب تم ناچ گانے کرتے رہتے ہو پرائے نامحرم آدمیوں کے سامنے. تو سوچ لو جو مرد اس کو, جو اس گھر کی عورت کا جو مرد ہے, جو بھی بیٹا ہو کہ وہ باپ ہو کہ وہ شوہر ہو یا جو بھی ہو, اگر وہ بھائی بھی, تو وہ اگر وہ چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں جو ہے وہ اگر بے حجاب گھوم رہی ہے اور اس کو دوسرے مرد بڑے اس سے دیکھ رہے للچائی نظروں سے, تو ان مردوں کو ہی کہا گیا کہ یہ دیوس لوگ ہیں. اور دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو. کتنی بڑی بات ہو گئی. الترمذی also recorded it and said the hadith is حسن. یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ساری باتوں میں کرنا پڑتا ہے. دیکھو یہ غلط کام ہے, یہ مت کرو, یہ حرام ہے, مت کھاؤ. تو بہت ساری چیزوں کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی مت کرو, یہ غلط ہے. بولنا ہی چاہیے. کسی سے اگر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے سوا. مسلم ریکارڈڈ دیٹ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رائی منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. He among you who witnesses an evil. تم میں سے کوئی بھی اگر برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے, let him change it with his hand. وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل دے یعنی روکے. If he cannot do that, اگر وہ نہیں کر سکتا, کمزور ہے یعنی اس کی اتنی پاور نہیں اس کا, یعنی کہ وہ بڑا ڈرا ہوا جھیپا ہوا ہے, تو پھر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکے گا نا. Then by his tongue, پھر اپنی زبان سے کرے. If he cannot do even that, یعنی اتنا ڈرپوک اتنا قائر ہے کہ وہ زبان سے بھی نہیں کر سکتا, تو ٹھیک ہے. then with his heart, تو وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے کہ کیا ہے یہ بہت غلط ہے, یہ بہت برا ہے, وہ دل میں سمجھ رہا نا. and this is the weakest faith.
اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. کیونکہ اگر تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو یہ ارے چھی بہت گندا ہے، بہت غلط حرکت کر رہے یہ سب میرے گھر والے لوگ، یہ دیکھو کیسا کر رہے، تو یہ تم جبھی کرو گے نا جب تم بہت ہی کمزور ہو. Abu Dawud said that Al-Urs, meaning Ibn Amira, said that the Prophet ﷺ said, إِذَا أُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً فَأَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَّهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. When sin is committed on the earth, then whoever witnesses it and hates, once he said, forbids it, will be like those who did not witness it. When sin is committed, یعنی جب بھی اس زمین کے اوپر گناہ کیا جائے گا تو جس کسی نے بھی اس کو دیکھا ہے اور اگر اس نے اس سے نفرت کی ہے اور یا اس نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ چھوڑ دو اسے، تو ول بی لائک دوز ہو ڈیڈ ناٹ وٹنس اٹ، تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے اس غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو. whoever was absent from it، لیکن جو کوئی وہاں موجود ہی نہیں تھا، but agreed with it، وہ موجود نہیں تھا وہاں پر، جو بھی غلط کام ہو رہے تھے وہ کہیں اور تھا، اس نے نہیں دیکھا لیکن وہ اس کے اوپر مطلب راضی ہے، اگریڈ ہے. ول بی لائک دوز ہو وٹنس اٹ، وہ اس کی طرح ہوگا جس نے سچ مچ اس گناہ کو دیکھا، کیونکہ وہ اس کے اوپر اگری کر رہا ہے نا. Only Abu Dawud recorded this hadith. Abu Dawud recorded that one of the companions said that the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, لَن يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا أَوْ يَعْذِرُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ. The people will not perish until they do not leave or have any excuse for themselves. لوگ اس وقت تک تباہ نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتے، وہ تباہ نہیں ہوں گے جب تک کہ اسے چھوڑ نہیں دیتے، اور ہیو اینی ایکسکیوز فار دیم، یا ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانے ہیں، بہانے بازیاں. ابن ماجہ ریکارڈڈ that Abu Sa'id al-Khudri رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم gave a speech once and said کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا حَيْبَةُ النَّاسِ أَن يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا عَلِمَهُ. Behold, fear from the people should not prevent one from saying the truth if he knows it. خبردار ہو جاؤ، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم رک جاؤ وہ بات بولنے سے جو حق ہے، حق بات بولنے سے جو کہ تم جانتے ہو اور تم اس سے رک گئے، پریونٹ ہو گئے یعنی کہ کیونکہ تمہارے دل میں لوگوں کا خوف ہے. ابو سعید then cried and said، ابو سعید جو ہے وہ روئے اور پھر انہوں نے کہا، بائے اللہ کی قسم، we have seen some errors but we feared the people. ہم نے کچھ غلطیاں دیکھی ہیں لیکن ہم لوگوں سے ڈر گئے. Another hadith that Abu Sa'id narrated states that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. The best جہاد یعنی سب سے بہترین جہاد وہ ہے is a word of truth، حق کا کلمہ، حق کی بات بولنا، proclaimed before an unjust ruler، یعنی کہ ایک نا انصاف ظالم حاکم کے سامنے. وہ حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر کا، ملک کا، اس جگہ کا، جو بھی کوئی بھی، اس کے سامنے حق بات جو ہے وہ اس کو جو بولے گا وہ سب سے بہترین جہاد ہے. ریکارڈڈ بائی ابو داؤد، الترمذی اور ابن ماجہ، ان سب نے اس کو ریکارڈ کیا. اور پھر ہے امام احمد ریکارڈڈ that حذیفہ said رضی اللہ عنہ that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه. It is not required of the Muslim that he humiliate himself. ایک مسلمان کے لیے یہ چیز نہیں ہے ضروری کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. They said how does one humiliate himself؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے؟
He said, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق. He takes on trials that he is not capable of enduring. وہ اپنے اوپر ان آزمائشوں کو لیتا ہے جس کو کہ وہ مطلب برداشت نہیں کر سکتا. تو اپنے اوپر ایسی آزمائشات مت لو جس کو تم برداشت نہ کر سکو. سینشرنگ دا ہپوکریٹس کے بارے میں کہ ان کو یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا. اللہ said تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. You see many of them taking the disbelievers as their friends. تم دیکھو گے ان کو کہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. مجاہد said that this ayah refers to the hypocrites. یہ منافقوں کے بارے میں. Allah's statement لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ. Evil indeed is that which they have sent forward before themselves. بہت ہی برا ہے وہ جو وہ اپنے سے پہلے بھیج رہے ہیں, پہلے بھجوا رہے ہیں, خود اس کے بعد جائیں گے. By giving their loyalty and support to the disbelievers, یعنی اپنی وفاداری, اپنا سارا سپورٹ, اپنی مدد کافروں کو دے رہے ہیں انسٹیڈ آف دا بلیورز, مومنوں کو چھوڑ کر. This evil act caused them to have hypocrisy in their hearts. اس کی وجہ سے یہ جو برا کام انہوں نے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کے اندر, ان کے دلوں کے اندر منافقت جو ہے وہ آ گئی. And brought them the anger of Allah. اور ان کے اوپر اللہ کا غضب بھڑکا. That will remain with them until the day of return. اور یہ ان کے ساتھ ہی رہے گا اللہ کا غضب اور غصہ جب تک کہ ان کے لوٹنے کا دن نہیں آتا. اللہ said ان سخط اللہ علیہم. For that reason Allah's wrath with them. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا غضب اور غصہ ان کے ساتھ ہے. Because of what they did. کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا. اللہ next said that وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. In torment they will abide. اور رہیں گے وہ عذابوں کے اندر on the day of resurrection, قیامت کے دن. اللہ statement وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. And had they believed in Allah and in the Prophet and in what has been revealed to him, never would they have taken them as friends. اگر انہوں نے اللہ پر, اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہوتے اور جو قرآن ان کے پر نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے تو یہ انہوں نے ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. Meaning, had they sincerely believed in Allah, His messenger and the Quran, they would not have committed the evil act of supporting the disbelievers in secret and being enemies with those who believe in Allah, the Prophet, and what was revealed to him. اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے خالص یعنی بہت ہی سنسیئرلی اللہ پر ایمان لائے ہوتے, اللہ کے رسول پہ اور اللہ کے کلام پہ, قرآن پہ, تو انہوں نے یہ برا ایول ایکٹ جو ہے یہ نہیں کیا ہوتا. یہ ایول ایکٹ کہ جو تم نے کافروں کو دوست بنایا خاموشی کے ساتھ, بہت ہی مطلب سیکرٹلی, یعنی تم ان کے دوست ہو, ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہو اور تم دشمن بنتے ہو ایمان والوں کے, یعنی وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, دا پروفٹ, اور جو اللہ نے ان پہ نازل کیا قرآن اس پر ایمان رکھتے ہیں, تم ان کے دشمن بنتے ہو. منافق ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن ہی ہوتے, مومنوں کے. پھر ہے وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. But many of them are rebellious. لیکن ان میں سے تو بہت سارے فاسق لوگ ہیں نا, باغی, فاسق, گنہگار, disobedient to Allah, اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے والے, and his messenger, اللہ کے رسول کے ساتھ نافرمانی کرنے والے, and defiant of the ayat of his revelation that he sent down. اور جو اللہ نے نازل کیا ہے, اتارا ہے, وہ آیت اس کے بھی وہ خلاف ہے. یعنی کہ اللہ نے قرآن کے اندر کی جو آیتیں ہیں اس کے جب کوئی خلاف جاتا ہے وہ بھی, اس کو بھی اس کے لیے بولا گیا کہ یہ سب فاسق لوگ ہیں.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا